بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ہی واضح اور جامع اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی تخلیق کا ایک عظیم اور بلند مقصد ہے۔ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی بندگی اور خلافت پر مبنی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بندگی کیا ہے۔ بندگی کا مطلب ہے عبادت، یعنی انسان کی تخلیق کا بنیادی اور سب سے اہم مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، یعنی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جو مقصد ہے اس کو بالکل صاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی روشنی میں سورہ زاریات کے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کیا اور میں نے جنوں اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی اس آیت میں عبادت کا جو مفہوم ہے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں زندگی کا ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شامل ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور پھر وہ عبادات میں شامل ہے، چاہے وہ رزق حلال کمانا ہو، والدین کی خدمت کرنا ہو یا دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر جب خلافت کی بات آتی ہے تو زمین پر اللہ کا نائب، خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین پر اللہ کا نائب۔ بندگی کے ساتھ ساتھ انسان کی جو تخلیق کا دوسرا بڑا مقصد ہے زمین پر اللہ کا خلیفہ یعنی نائب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر اسے اختیارات اور ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلافت کا جو مطلب ہے کہ انسان جو زمین پر اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق کیا ہے نظام قائم کرے، عدل اور انصاف کو قائم کرے، زمین کی اصلاح کرے اور پھر فساد سے روکے، اور پھر اللہ کے مخلوق کے حقوق ادا کرے۔ اس میں زمین کے وسائل کا صحیح استعمال اور ماحول کا تحفظ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر امتحانات اور آزمائشیں بھی آتی ہیں، تو انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ اللہ کی بندگی اور اس کی خلافت کی ذمہ داریاں کس حد تک پوری کرتا ہے۔ یہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے امتحان لیتے رہیں گے۔ جیسے کہ قرآن کی روشنی میں سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور پھر اس امتحان کا مقصد انسان کو اس کی قابلیت کی بنیاد پر انعامات یا سزا دینا ہے، یعنی کامیاب وہ ہے جو دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر نیک عمل کرتا ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں ہمیں مزید وضاحت بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرے گا یا جو کچھ بھی بوئے گا، یعنی جو اعمال وہ کرے گا وہی آخرت میں کاٹے گا، اس کا پھل پائے گا۔ تو لہٰذا دنیا میں نیک اعمال کر کے آخرت کی کامیابی کی تیاری کرنا انسان کا مقصد ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، احادیث میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ انسان اللہ کی نشانیوں پر غور کرے تاکہ اس کی معرفت کو پہچان حاصل کرے، اور جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اس کی بندگی میں مزید اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ تب یہ باتوں سے جو نتیجہ ہمیں ملتا ہے یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا، زمین پر اس کے خلیفہ کی حیثیت سے عدل اور انصاف کو قائم کرنا،
اور آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں نیک اعمال کرنا، یہ تمام مقاصد آپس میں گہرے تعلقات رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ان مقاصد کے مطابق ڈھالے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس کام کو کرنے میں اور خلافت کو قائم کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔